ایک خواہش ہے ایسی جس کو مانگ رہے ہیں اور وہ خواہش نہیں پوری ہو رہی، اور جب وہ مانگے جا رہے ہیں اور الٹے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو کیا ہوتا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم فرسٹریشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. انسان فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، نا امیدی ہونا شروع ہو جاتی ہے، مایوسی کی کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں، میں اپنی انرجیز ویسٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور جو میں مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں مجھے مل نہیں رہا، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، زبان اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، لیکن دل میں کیا ہے؟ یہ خیال ہے، یہ احساس ہے، یہ فیلنگ ہے کہ اللہ میری دعا نہیں سنے گا. تو آپ سمجھیں کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہی اتنا غلط ہے کہ اس کی وجہ سے واقعی پھر ایسے شخص کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی. کیونکہ وہ اللہ سے گمان ہی اچھا نہیں رکھتا. تو اگر یہ خواہش پوری نہیں بھی ہوتی، مثال کے طور پہ 2 سال یا 3 سال تک آپ دعا کرتے رہے، تو اس 2-3 سال میں اگر وہ خواہش پوری نہیں بھی ہوئی تو وہ 2-3 سال آپ نے بہت بڑا اجر تو کما ہی لیا. پھر بھی ایسی باتیں کہنا اللہ میری سنتا نہیں ہے، اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے، اللہ کو پتہ نہیں میرے سے کیا مسئلہ ہے، پتہ نہیں میری کیوں نہیں سنتا. اتنے خطرناک کمنٹس ہیں یہ کہ ان کمنٹس کی وجہ سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. دعا سے متعلق اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، کوئی کلپ اپلوڈ ہوتا ہے، تو اس کے کمنٹس میں نے کئی دفعہ پڑھا کہ مختلف قسم کے کمنٹس آتے ہیں. کچھ لوگ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں کہ میں نے دعا مانگی تو میری دعا قبول ہوئی، میں نے یہ مانگا تو مجھے یہ مل گیا، میں نے یہ مانگا مجھے اتنے عرصے میں مل گیا. اور لوگ اپنے پازیٹیو ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لوگ پھر کمنٹس پہ مینشن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی، دعا تو قبول ہوتی ہی نہیں ہے، میں تو اتنے سالوں سے یہ چیز مانگ رہی ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوئی. پھر لوگ کچھ کہتے ہیں جی دعا کرنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، دعا سے کچھ نہیں ہوتا. تو ایک وہ کیٹیگری ہے لوگوں کی جو دعا سے متعلق بڑے نیگیٹو کمنٹس وہاں پہ مینشن کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اس اسپیسیفک ٹاپک پہ بات کر لی جائے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دعا سے کچھ نہیں ہوتا، دعا قبول نہیں ہوتی. تو اس چیز کی کلیئرٹی بڑی ضروری ہے، چونکہ کوئی شخص مسلمان ہو، اللہ پہ ایمان رکھتا ہو، اللہ کی قدرت کو جانتا ہو، اللہ کے علم کے بارے میں جانتا ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، اور ہر فیصلہ جو ہوتا ہے اس کی زندگی میں، انسان کی زندگی میں، وہ اللہ ہی کرتا ہے، اس چیز پہ یقین ہو. تو جب ان تمام چیزوں کا یقین ہوتا ہے تو پھر ایسے مسلمان کو یہ بات کہنا زیب نہیں دیتا. اور یہ بہت سے لوگ جو دعا سے متعلق اس قسم کے فیڈ بیک دیتے ہیں، تو آبویسلی بڑی ایک نیچرل سی بات اس لیے ہوتی ہے کہ ان کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے کہ کوئی 1 سال سے مانگ رہا ہے، کوئی 2 سال سے مانگ رہا ہے، کوئی 5 سال سے مانگ رہا ہے، سالہ سال سے کوئی ایک چیز مانگ رہے ہیں اپنی زندگی میں، اور ان کو وہ چیز نہیں مل رہی، یا ایک خواہش ہے ایسی جس کو وہ مانگ رہے ہیں اور وہ خواہش نہیں پوری ہو رہی، اور جب وہ مانگے جا رہے ہیں اور الٹے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو کیا ہوتا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم فرسٹریشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. انسان فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، نا امیدی ہونا شروع ہو جاتی ہے، مایوسی کی کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں، میں اپنی انرجیز ویسٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور جو میں مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں مجھے مل نہیں رہا، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ پھر آؤٹ آف فرسٹریشن اور مایوسی اور نا امیدی کی کیفیت میں وہ معاذ اللہ ایسے کمنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں جو کہ انسان کے ایمان کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں. ایسی باتیں کہنا اللہ میری سنتا نہیں ہے، اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے، اللہ کو پتہ نہیں میرے سے کیا مسئلہ ہے، پتہ نہیں میری کیوں نہیں سنتا. اتنے خطرناک کمنٹس ہیں یہ کہ ان کمنٹس کی وجہ سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کے کمنٹس کرنا اور اس طرح کی بات کو زبان سے نکالنے پہ اگر کبھی ہوا تو ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے، لیکن ہم اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں جس سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. اب رہی بات کہ دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہوتی، یا بہت سے لوگ جب اس قسم کا ایکسپیرینس فیس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہے جو فنڈامنٹل مسٹیک بہت سے لوگ کرتے ہیں دعا سے متعلق، وہ کیا ہے کہ وہ دعا کرتے ہوئے
اللہ سے گمان اچھا نہیں رکھتے. ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہی بڑا غلط ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں اور میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے. تو جب انسان دعا کرنے سے پہلے یا دعا شروع کر رہا ہے یا دعا کے دوران بھی اس کی زبان یہ کہہ رہی ہے کہ یا اللہ جو مجھے اللہ تو میری نوکری وہاں پہ کرا دے، یا اللہ ہمارے مالی حالات ٹھیک کر دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ میری شادی فلاں جگہ کرا دے، دعائیں کر رہا ہے یا کر رہی ہے. زبان یہ کہہ رہی ہے، لیکن دل میں کیا ہے؟ اللہ نے میری بات نہیں ماننی. میں نے پہلے بھی مانی ہے، پہلے بھی میں نے بڑی دعائیں مانگی لیکن پہلے بھی قبول نہیں، یہ بھی قبول نہیں ہونی. زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، زبان اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، لیکن دل میں کیا ہے؟ یہ خیال ہے، یہ احساس ہے، یہ فیلنگ ہے کہ اللہ میری دعا نہیں سنے گا. تو آپ سمجھیں کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہی اتنا غلط ہے کہ اس کی وجہ سے واقعی پھر ایسے شخص کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی. کیونکہ وہ اللہ سے گمان ہی اچھا نہیں رکھتا. جب تم نے اللہ سے گمان ہی اچھا نہیں رکھا تو ظاہری بات ہے اب اللہ کا معاملہ اور فیصلے بھی تمہاری طرف تمہارے گمان کے مطابق ہی آئیں گے. تو اپنے آپ کو یہ جو ہے وہ درست کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص ایک لمبی ریس سٹارٹ کرنے لگا ہے اور وہ ایک کمپٹیشن کے اندر ہے اور ریس سٹارٹ ہونے لگی ہے اور وہ پہلے سٹیپ میں ہی نیچے گر جاتا ہے اور پھر وہ ایکسپیکٹ کرے کہ میں ریس جیت جاؤں گا. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. آپ نے دعا کرنا بھی شروع ہی کی تھی، آپ نے دعا کرتے وقت ہی یہ دل میں یہ احساس آ گیا کہ اللہ نے میری ماننی نہیں، تو سمجھے کہ آپ وہیں پہ ہی آپ کا کام پورا ہو گیا، اب آپ کی دعا قبول نہیں ہونے والی. یہ ایک فنڈامنٹل کریکشن ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ سے دعا کریں تو پورے یقین کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ پازیٹیو گمان رکھتے ہوئے، اچھا گمان رکھتے ہوئے دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کو اپنی دعاؤں کے اندر اثر نظر آنا شروع ہو جائے گا. دوسری بات کیا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو دعا مانگنا جو ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو دعا مانگنا ورسز دعا نہ مانگنا. اگر انسان کی زندگی میں دو سینیریوز آتے ہیں نا، کبھی کبھی جب فرسٹریشن ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کمپیریزن تو کر کے دیکھ لو. آپ اگر جب تک دعا مانگ رہے تھے اور آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ کو وہ چیز نہیں ملی اس لیے آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، ایک یہ سچویشن ہے. اور دوسری سچویشن ہے کہ آپ نے دعا مانگی ہی نہیں، مانگتے ہی نہیں، آپ نے چھوڑ ہی دیا. ہم ان دونوں سچویشن کو کمپیئر کریں. جب ان دونوں کو کمپیئر کریں گے تو دعا مانگنے میں انسان کا کچھ بھی نقصان نہیں ہو رہا. دعا نہ مانگ کے انسان اپنا نقصان ضرور کر رہا ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ ورس کے سینیریو ایزیوم بھی کر لیتے ہیں کہ انسان کسی ایک چیز کی خواہش کرتا ہے اور اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری فلاں جگہ شادی ہو جائے. بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں کا آج کل یہ کہ میری شادی ادھر ہونی چاہیے. لڑکیوں کے بھی کمنٹس آتے ہیں، لڑکوں کے بھی کمنٹس آتے ہیں، سر دعا کریں میری فلاں سے شادی ہو جائے. لیکن مثال کے طور پہ اب یہ شادی کی دعا کر رہے ہیں، اب دعا کرنا شروع کر رہے ہیں اور ایک طرف کیا دعا نہیں کر رہے. تو اگر یہ خواہش پوری نہیں بھی ہوتی، مثال کے طور پہ 2 سال یا 3 سال تک آپ دعا کرتے رہے، تو اس 2-3 سال میں اگر وہ خواہش پوری نہیں بھی ہوئی تو وہ 2-3 سال آپ نے بہت بڑا اجر تو کما ہی لیا پھر بھی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ الدعاء هو العبادہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ دعا عبادت ہی ہے. تو جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس عبادت کا اجر آپ کو مل رہا ہے، آپ روزے رکھ رہے ہیں تو اس عبادت کا اجر آپ کو مل رہا ہے، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہاں جی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہمارا اجر لکھا جا رہا ہے، روزے رکھ رہے ہیں تو ہمارا اجر لکھا جا رہا ہے، صدقہ کر رہے ہیں تو ہمارا اجر لکھا جا رہا ہے. لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ دعا مانگنے پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں نیکیاں تو لکھ ہی رہا ہوتا ہے. ہمارے نام اعمال میں دعا مانگتے ہوئے نیکیاں تو جا ہی رہی ہوتی ہیں. کیونکہ آپ اگر دعا کرنے کا طریقہ بھی دیکھیں، اس کو بھی اگر ذہن میں رکھیں تو دعا کرنے کا طریقہ میں کیا سکھایا گیا کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں. اب جو شخص دعا شروع کرنے سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کہتا ہے، اور بھی اللہ کو بہت سارے ناموں سے یاد کرتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے، اور پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ کہہ کے دعا مانگنا شروع کرتا ہے. کیونکہ یہ کلمات وہ ہیں جن کے بارے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے اور مانگتا چلا جا رہا ہے، تو اگر ہم مان بھی لیں کہ اس کو وہ چیز نہیں ملی جو وہ مانگ رہا تھا، لیکن ہر دعا جو اس نے مانگی وہ اللہ کے ہاں اس کا اجر لکھ دیا گیا ہے. تو ہی از ناٹ لوزنگ اینی تھنگ، وہ اس کو اپنا کوئی نقصان نہیں کر رہا، بلکہ اگر وہ ظاہری طور پہ خواہش اس کی پوری نہیں بھی ہوئی تب بھی اس کو اجر تو مل ہی رہا ہے. اب وہ خواہش پوری کیوں نہیں ہو رہی وہ ہم آگے جا کے بات کریں گے. تو یہ چیز کیا ہے کہ منیمم اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ سے دعائیں جب ہم مانگتے ہیں نا، ہماری دعا جو ہے وہ ویسٹ نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں بھائی دعا مانگنے میں ہمارا جا کیا رہا ہے؟ یا تو پیسے دے کے ہمیں دعا مانگنی پڑتی ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں ہمارے پیسوں کو نقصان ہو رہا ہے، یا گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا ہوتا تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے اتنی دعائیں مانگی، حاصل تو کچھ نہیں ہوا، الٹا مجھے اتنا ٹیکس دینا پڑ گیا. تو کوئی چیز تو ہمارے سے جا ہی نہیں رہی، مفت میں مانگ رہے ہیں، مانگ رہتے جا رہے ہیں، مانگتے رہو بھائی، آپ کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو تو اجر ہی مل رہا ہے نا کم سے کم درجے میں بھی.